اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم، گڈ مارننگ. تمام ایل کے جی کے اسٹوڈنٹ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. جیسے کہ آپ سبھی کو بخوبی معلوم ہے گامار تقسیمات کی آتش ہم اردو مضمون میں سے ایل کے جی والوں کے لیے حروف تہجی پڑھ رہے تھے. حروف تہجی کے ہم مشق کروا رہے تھے. یعنی لیکچر نمبر 3 میں ہم نے مشق کروانے کی پریکٹس کر رہے تھے. تو آج لیکچر نمبر چوتھا لیکچر میں آپ لوگوں کو اگر جن کو حروف تہجی جنہوں نے مکمل نہیں کیا ہو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. پیرنٹس سے گزارش ہے اگر پہ بچوں کو مشق دیں گے، کیونکہ سلیبس میں صرف یہی لکھا ہے کہ آپ کو حروف تہجی کا مشق کروانا ہے. تو حروف تہجی کہ بچوں کو حروف تہجی پتہ ہے کہ نہیں، اس کو ان کو یاد دہانی کرانے کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے. نیکسٹ لیکچر میں ہم تھوڑا بہت ہلکا سا تھوڑا آگے جائیں گے. ہم جمبلڈ میں آپ کا جو حروف ہے اردو میں ان کو لکھیں گے. پھر بچوں سے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، پہچان کروانا ہے کہ یہ کون سا حروف ہے، یہ کون سا حروف ہے. جیسے کہ ہم پہلے یہاں پہ آپ کو سپوز دال، پھر اس طرح سے آپ نے بچوں کو جمبلڈ میں آپ نے الفاظوں کو حروف کو لکھنا ہے. لکھنے کے بعد بچوں کو بچوں سے پوچھنا ہے کہ یہ کون سا حروف تہجی میں سے یہ کون سا حرف ہے، یہ کون سا حرف ہے، یہ کون سا حرف ہے. اس طرح سے آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو تھوڑا جمبلڈ میں ورڈز کو مکس کر کے ترتیب میں نہیں لکھنا ہے. اس طرح سے پہلے الف آتا ہے، پھر بے آتا ہے، پھر پے آتا ہے، تے آتا ہے. اس طرح آپ نے نہیں لکھنا، آپ نے مکس کر کے جمبلڈ اگر پہلے جس طرح سے میں نے لکھا ہے، دال لکھا ہے، پھر رے لکھا ہے، پھر لاسٹ پہ اس طرح سے چھوٹی یہ لکھا ہے. ان کو مکس کر کے آپ نے بچوں کے سامنے آپ نے خود لکھنا ہے. بچوں اس کے بعد بچوں سے ان حروف کا پہچان کروانا ہے. آپ اس کی کوشش کریں گے. اس کی کوشش کرنے کے بعد پھر سے بچوں کو پھر الف سے لے کے پھر یہ تک کے مشق دینے کی کوشش کرنا ہے. اگر الف سے دے کر یہ تک کے مشق اگر بچوں کو مکمل ہو گیا ہو تو پھر بچوں سے آپ نے کھول کے اور جوڑ کے لکھنے کی مشق کروانا ہے. جیسے کہ الف سے اگر انار ہوتا ہے تو الف سے اگر انار ہوتا ہے سپوز، تو بچے کو پہلے الف انار کے لیے آپ کا الف حروف آتا ہے، پھر نون آتا ہے، پھر آپ کا الف آتا ہے، پھر رے آتا ہے. ان سبھی حروف کو جوڑنے کے بعد ہمیں انار جو ہے وہ یہ الفاظ بنتا ہے. تو بچے کو اگر حروف تہجی کی مشق اگر کمپلیٹ ہو گیا ہو، اگر نہیں ہوا ہو تو حروف تہجی کی مشق ٹھیک طرح سے کروانے کے بعد آپ لوگوں نے بچے کو جو کھول کے پھر اس کھولے ہوئے حروفوں کو جوڑ کے پھر ایک حروف الفاظ بنانا ہے. جیسے کہ میں نے کہا بچے کو پہلے الف، پھر اس کے بعد نون، پھر اس کے بعد الف، پھر رے، ان سبھی کو جوڑنے کے بعد انار یہ مشق دے دینا ہے. بچے کو یہ بھی بتانا ہے کہ انار ایک الفاظ ہے، اس میں جو حرف آتا ہے وہ یہ آتا ہے. جیسے کہ الف آتا ہے، نون آتا ہے، الف آتا ہے، پھر رے آتا ہے. ان سبھی کو جوڑنے پہ آپ کا انار بن جاتا ہے. جیسے کہ بے پہ اگر بے پلس توئی پلس خے، تو بے تو خے جوڑنے پہ آپ کا بطخ بن جاتا ہے. اس طرح سے کھول کے اور جوڑ کے لکھنے کا
یعنی مشق دے دینا ہے۔ بے شک آپ کا LKG والوں کے لیے حروف تہجی پہلے یعنی T1 میں ہے، اور اس کے بعد شاید T2 میں کھول کے اور جوڑ کے لکھنا جو ہے وہ دیا گیا ہے، لیکن ہم حروف تہجی ختم ہونے کے بعد سیدھا ہم پریکٹس کروائیں گے، سیدھا آپ کا کیا بولتے ہیں اس کو جوڑ کے اور کھول کے اور جوڑ کے لکھنے کو بھی کوشش کریں گے، پھر اس کے بعد فردر ہم پھر حروف تہجی پہ جائیں گے۔ تو تمام پیرنٹس سے گزارش ہے بچوں کو ان کا مشق کروائیں، ٹھیک طرح سے بچوں کے اوپر نظر رکھیں۔ تو آج کے چوتھی لیکچر میں LKG والوں کے لیے ہم یہی پہ رکھیں گے۔ امید ہے آپ لوگ اچھی طریقے سے پڑھ رہا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔